نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر انسان کے ساتھ نفس ایک ایسا ساتھی ہے کہ وہ انسان کو گناہ اور بربادی کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہ فطرتاً اس کا ایک عمل ہے کہ وہ انسان کو نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا اور برائی کی طرف وہ اس کو راغب کرتا ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیات ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں کہ بے شک نفس تو ضرور برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی فطرتاً نفس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے استفسار کیا اور ان کو فرمایا کہ اس ساتھی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جس کے ساتھ آپ بلائی کرو، اسے اچھے کپڑے دو، اسے اچھی خوراک دو اور اس کو دنیا کی ہر قسم کی سہولیات دو، تو وہ تجھے ان تمام کاموں کے بدلے وہ تمہیں گناہوں کی، بربادوں کی اور نقصان کی طرف راغب کرے گا، اور اگر آپ اس کو ننگا رکھو، اس کو بھوکا رکھو، اس پر سختی کرو، تو وہ پھر آپ کے ساتھ بلائی کا کام کرتا ہے، یعنی بدلے میں آپ کو بلائی دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو سب سے برا ساتھی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارا ساتھی تمہارا نفس ہے۔ تو اسی طرح آگے ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے اور نقصان کی طرف تم لوگوں کو کھینچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے متعلق ایک آیات نقل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع الہوی فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داود علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا، تم مخلوق میں سچائی کا فیصلہ کیجیے اور خواہش اور ہوا کی اتباع نہ کرے کہ یہ آپ کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے دو کاموں کا ذکر فرمایا ہے جو تمام طریقوں کو جامع ہے۔ ایک کام اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر اور خوف دل میں پیدا ہونا، دوسرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا۔ جس بندے میں یہ دونوں کام آ گئے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے نفس کو غلط خواہشاتوں سے روک کے رکھا، تو یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور یہ انسان آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، اور یہ دنیا میں بھی فلاح پائے گا اور آخرت میں بھی فلاح پائے گا۔ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آزمائشیں اور دنیا کے جتنے نقصانات ہیں، اللہ رب العزت اس کو اس عمل کی وجہ سے بچائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس بندے کو سرخرو کرے گا۔ کیوں؟ اس کا وجہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، تو جب نفس اس کو ایک غلط کام کی طرف راغب کرے گا تو یہ دل کا جو ڈر ہے یہ اس کو منع کرے گا اس کام سے کرنے کو، یعنی یہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی نظر میرے اوپر ہے، تو وہ فوراً اس کام سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور دوسرا، اس کا نفس اس کے قابو میں رہے گا، تو یہ انسان ضرور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا نفس قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں کر لیں، کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے نفس کو قابو میں لانا ہے۔ جس انسان نے اپنے نفس کو قابو میں پا لیا اور اس کو قابو کر لیا، تو اس کے لیے پھر کوئی کام
اور اس کے لیے پھر اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کا ولی بننا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اس پر محنت کرنی ہے۔ صحابہ نے محنت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ آج ہم کیوں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہم خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کو بلا کر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، تو اس کے نتیجے میں ہم روز بروز پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔